أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور وڈیائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اس کے واسطے ہی خاص ہے جس اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا اور اس پوری کائنات دا نظام چلایا. جس طرح اس کائنات دا نظام بنانے دے اندر میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اس کائنات دا نظام چلانے دے اندر بھی میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان، پیغمبر آخر الزمان، سرور کون و مکان، شاہ رسولاں، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام الحرمین، سید الثقلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ تے جنہ ورگا کسے ماں نے جنیا نہیں، عرش والے رب نے کلیا نہیں، جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. صاحبو، عزیز ساتھیو، کلمہ پڑھ لینے تو بعد کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی مال اور جان نالو ود کے کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت نہ کرے.
اور یہ معاملہ اس قدر حساس ہے کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اور عظیم المرتبہ صحابی نو یہ بات ارشاد فرما دیتی کہ اے عمر، اگر تو اپنی جان نالوں زیادہ بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کردا، عقیدت نہیں رکھدا، پیار نہیں رکھدا تے تو بھی کامل مومن نہیں ہو سکدا۔ حضرات، آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچی محبت کی چند بنیادی علامات اور نشانیاں نے۔ کوئی بھی بندہ صرف دعوے دے نال محب رسول نہیں بن سکتا، عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ صرف نعرے بازی کر کے، اشتہار بازی کر کے، سالانہ میلاد کی محفل سجا کے، جلوس کڑ کے، جھنڈیاں لگا کے اور سیرت کے سالانہ جلسے کر کے اگر کوئی یہ بات سمجھ جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیتا ہے تو کعبہ دے رب کی قسم نے محبت کا حق ادا نہیں کیتا، کیونکہ جیسی محبت کا تقاضا اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر کیتا ہے، وہ ویسی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں کر رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے نال حقیقی محبت اور سچی عقیدت کی نشانیاں دے وچوں ایک بہت بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز دے نال محبت اور پیار کا اظہار کرے، انسان ہر اس چیز نو اپنے واسطے خصوصی طور سے پسند کرے جس چیز دے نال پیارے پیغمبر نے محبت کا اظہار فرمایا، اور جڑی چیز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بالخصوص بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بات یہ واضح ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی ذات بھی اعلی ہے، میرے نبی کی بات بھی اعلی ہے، میرے نبی کا کردار بھی اعلی ہے، میرے نبی کی گفتار بھی اعلی ہے، میرے نبی کا اٹھنا اعلی، میرے نبی کا بیٹھنا اعلی، میرے نبی کا سونا تے جاگنا اعلی، میرے نبی کی نماز اعلی، میرے نبی کا روزہ اعلی، میرے نبی کا حج اعلی، میرے نبی کا جہاد اعلی۔ اللہ اکبر! وہ انج سمجھ لو کہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کی ایک ایک ادا اعلیٰ ہے، بالا ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محبوب کائنات نے، اور رب کائنات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار دی انتہا کر دیتی کہ پوری مخلوق دے وچوں اللہ رب العالمین نے میرے نبی ورگا کوئی دوسرا بنایا نہیں۔ اللہ اللہ! تو اتوں اندازہ لگا لو کہ جس طرح میرے نبی دی ذات اعلی ہے، اسی طرح میرے نبی دی پسند بھی اعلی ہے۔ تو اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر پہلا حصہ
پسند میرے حضور کی، کیونکہ جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کردا ہے وہ آقا دی محبوب چیزاں نال بھی محبت کرے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حقیقی اور سچا محب وہ ہے کہ جس چیز نو پیارے پیغمبر نے پسند فرمایا اس چیز نو وہ انسان بھی پسند فرمائے کہ جنہوں پیارے پیغمبر دے نال محبت ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ یہ حکم اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر آپ فرمایا ہے۔ دیکھنا رب دا قرآن، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں رب العالمین تواڈے سامنے ایک ضابطہ ایک اصول بیان کر رہا ہوں۔ اے اللہ جی وہ ضابطہ تے اصول کیڑا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو اللہ رب العالمین نے میرے تے تیرے واسطے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر دی زندگی، جڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر ایمان رکھنے والا، اور جڑا بندے نو آخرت دے دن دا یقین ہے، اور جڑا بندہ کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے اوپر رب العالمین نے قرآن دی آیت نازل فرما کے انہاں لوگاں دے واسطے اے ضابطہ تے اصول مقرر فرما دیتا ہے۔ کیڑا ضابطہ تے اصول؟ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اور جس دے دل دے اندر آخرت دی فکر ہے اور جس دی عملی زندگی اللہ رب العالمین دی رضا دے نال مزین ہے اور جس دی زبان دے اوپر اللہ دا ذکر ہے، اللہ اللہ، اے آیت اس بندے دے کولوں اس بات دا تقاضا پہ کر دیے کہ پیارے پیغمبر دی زندگی دی عام ادا دے نال بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ اللہ، تے او اداواں او چیزاں جنہاں نو میرے پیارے پیغمبر نے بالخصوص پسند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مومن دا اے جناب منصور ہونا چاہیے، او دی زندگی دا اے دستور ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی دے اندر پورے شوق دے نال پورے اہتمام دے نال پیارے پیغمبر دیاں اونا اداواں نو اپنان دی کوشش کرے۔ اللہ اللہ، کیونکہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیبہ سونیا اپنی لسان نبوت دے وچوں اعلان فرما دیو کہ انہاں دنیا جہان دے لوگاں نو آگاہ فرما دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب
رب العالمین نے اعلان فرما دیتا میرے سونیا اپنے ماننے والیاں نو کلمہ پڑھنے والیاں نو انہاں مسلماناں نو اے بات دا اعلان کر کے دس چھڈو نا او کائنات دے لوگو اگر تسی میری اتباع کرو گے میری زندگی نو اپنے واسطے عملی نمونہ بنا لو گے اور جیڑی چیز نو میں پسند کیتا ہے وہ چیز تانوں بھی پسند ہوئے گی جیڑی عبادت نو میں بالخصوص پسند فرمایا ہے اس عبادت دے اوپر کاربند ہو جاؤ گے جیڑا طریقہ میں محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اگر تسی اپنا لو گے اللہ اللہ پھر کائنات دا رب اعلان کر رہا ہے کائنات دے لوگو میں تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا سبحان اللہ آنا دوستا ذرا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تیرے سامنے بات بیان کرنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کی پسند میرے آقا دی پسند سب نالو اعلی اللہ اللہ دیکھ اگر عبادات کا تذکرہ کیتا جائے تے عبادت دے حوالے دے نال اج میری تے تیری ایک کوشش ہوندی ہے نماز اونج پڑھی ہے جویں پیارے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے روزہ اونج رکھی ہے جویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھیا ہے صدقہ خیرات اونج کریے جویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ خیرات کیتا ہے جہاد اس انداز دے نال کرنا ہے جویں میرے نبی دا طریقہ ہے حج اس انداز دے نال کرنا ہے جویں میرے نبی دا طریقہ ہے ایک ایک زندگی دی ادا دے اندر او جنوں عبادت سمجھ کے تو کرنا ہے پیا تیری تے میری کوشش ہے کہ پیارے آقا دا طریقہ اپنایا جائے کہ میرے پیارے پیغمبر شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولا منبع رشد و ہدا پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کبریا دی قسم تنہائی دے اندر عبادت بڑی پسند سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی دے اندر میرے پیارے پیغمبر دی جلوت بھی پاک تے میرے نبی دی خلوت بھی پاک میرے نبی دی محفل بھی پاک میرے نبی دی تنہائی بھی پاک اللہ اللہ دیکھ تے سینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آثار نبوت غار ہرا دے اندر جبرائیل امین بعد دے اندر آئے نے لیکن میرے نبی دے اوپر آثار نبوت دے آثار پہلے ظاہر ہو چکے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو رویائے صادقہ یعنی سچے خواب دے ذریعے علامات نبوت کو نوازیا گیا آثار نبوت کو نوازیا گیا اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خواب سچے آنا شروع ہو گئے نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر معاشرے تو کٹ کے لوگاں تو ہٹ کے گھر والیاں نو چھڈ کے میرے پیارے پیغمبر کئی دنوں دے واسطے کئی راتاں دے واسطے غار ہرا دے اندر تشریف لے جایا کر اللہ اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سب نالوں پہلے جڑی چیز دے نال میرے پیارے پیغمبر دے اوپر وحی دا آغاز ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب دے اندر جو دکھایا جاندا صبح دے وقت وہ سچائی سامنے ظاہر ہو جاندی میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت مبارکہ پھر تنہائی دی طرف راغب ہو گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا دے اندر خلوت نشینی اختیار کردیاں ہویاں اوتے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جاندے تنہائی دی عبادت پیارے پیغمبر نو بڑی پسند اور میرے بھائیو یاد رکھو اگر زندگی دے اندر کامیاب ہونا چاہتے جی اگر یہ چاہتے جی زندگی دے اندر بھی کامیابی مل جائے آخرت دے اندر بھی کامیابی مل جائے تے اپنی تنہائی نو پاک فرما
اپنی خلوت نو پاک فرما لو، کیونکہ جنہ لوگاں نو تنہائی دے اندر شوق دے نال اللہ دی عبادت دا موقع مل جائے، میرا رب انہاں نو دین اور دنیا دے سارے خزانے عطا فرما چھڑدا جے۔ اور میرے بھائیو افسوس دی بات، اج میری تے تیری تنہائی، توبہ اللہ میری توبہ، اج میں تے تو تنہائی دے اندر اللہ دیاں حداں نو پامال کردے ہاں، تنہائی دے اندر اپنا وقت غفلت دے نال گزارنے ہاں، جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تنہائی دے اندر عبادت بڑی ہی پسند، اللہ اللہ، اور تنہائی دے اندر جڑی عبادت ہے اے دے اندر سب نالوں زیادہ پسند میرے نبی نو نماز پسند صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اس دنیا کے اندر انسان کی رب دے نال ملاقات ہے۔ انسان دنیا کے اندر اگر چاہتا ہے میں اپنے رب دے نال ملاقات کر لواں تے نماز پڑھیا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ نماز دی حالت دے اندر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے بندہ اپنے رب دے نال سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب دے نال چپ کے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دے نال بڑی محبت، اور پیارے پیغمبر دی محبت دا دعویٰ کرنے والے اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق دا دعویٰ بڑا کرنا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اج میرے نبی دی امت نماز تو بڑی دور ہو گئی۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے عالی شان مسند احمد دے اندر موجود، نسائی دے اندر موجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، آقا فرماتے نے انما حببا الی من الدنیا اور کائنات دے لوگو مینو دنیا دے اندر تین چیزاں دے نال بالخصوص بڑی محبت ہے، تین چیزاں دے نال بڑا پیار ہے، انما حبب الی من الدنیا ثلاث، اور تین چیزاں دے نال کائنات دے امام نو بڑا پیار فرمایا، پہلی چیز الطیب، میرے پیارے پیغمبر نو خوشبو دے نال بڑی محبت، اے اگے چل کے میں بات بیان کراں گا، والنساء، پیارے پیغمبر نے فرمایا مینوں عورتاں دے نال بڑی محبت، اور تیسری چیز اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ پاک نے نماز نو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، میرے دل نو سکون ملدا ہے تے نماز پڑھ کے ملدا ہے۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ کالی کملی والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اج نبی دے نال تے محبت دا دعویٰ کرنا ہے، پیار دا دعویٰ کرنا ہے، لیکن آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز نو تو چھڈی پھردا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز دے نال اتنی محبت، اتنا پیار، رب کبریا دی قسم میں تے اج بخاری شریف دے اندر پڑھدا پیا سا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز پڑھدے نفل نماز دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی پارے ایک رکعت دے اندر پڑھ جایا کر دے۔ اللہ اللہ، اتنا لمبا قیام میرے پیارے پیغمبر دا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر مبارک متورم ہو جاندے، میرے نبی دے پیر سج جاندے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا یا
अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सोनिया सारी सारी रात क़याम ना करया कर, इतना लंबा लंबा क़याम ना करया कर। अल्लाह अल्लाह ओए कटन रातां मुसल्ले ते, कटन रातां मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावल। ओए कटन रातां मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावल। अल्लाह आखे ना जागतना इबादत एहो जई होवे। मेरे प्यारे पैगंबर तन्हाई दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबी लंबी नफल नमाज पढ़या कर दी। सुबहान अल्लाह। और मेरा वीर प्यारे पैगंबर दे कोलों पूछया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, सोनिया हबीबा जरा दसो ते सही ना, सब नालों चंगा अमल केड़ा है, सब नालों अफजल अमल केड़ा है, सब नालों रब दी बारगाह के अंदर महबूब अमल केड़ा है। मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, नमाज दा ओदे वक्त दे ऊपर अदा करना। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अज उम्मत दी अक्सरियत नमाज तो गाफिल हो चुकी। मामूली सदा दे दुनियावी मशागल दे अंदर पै करके, छोटे छोटे कम्मां दे अंदर पै करके अज जनाब नौजवान नमाज छोड़ बैठा है, बुजुर्ग नमाज छोड़ बैठा है, छोटा नमाज छोड़ बैठा है, बड़ा नमाज छोड़ बैठा है। अज उम्मत दे मर्द नमाज तो गाफिल हो गए, अज उम्मत दियां औरतां नमाज तो गाफिल हो गईयां। अल्लाह अल्लाह। नमाज तो गफलत इख्तियार की थी, हर तरफ आवारगी का दौर दौरा हो गया। नमाज तो गफलत इख्तियार की थी, अल्लाह की कसम सोचा नापाक हो गईयां। नमाज तो गफलत इख्तियार की थी, साडियां सोचा नापाक, साडा जिस्म नापाक, साडी कमाई नापाक हो गई। नमाज तो गफलत इख्तियार की थी, बेरा रवि ते पद सुकूनी दियां खटावां हर पासे छा गईयां। नमाज तो दूरी इख्तियार की थी, अज दा मुसलमान हकीकी बरकत को हासिल नहीं कर सकता। नमाज तो गफलत इख्तियार की थी, अल्लाह की रहमत तो दूरी हो गई। अल्लाह अल्लाह। और मेरे भाइयों प्यारे पैगंबर दे नाल अगर मुहब्बत का इजहार करना चाहते जे, प्यारे पैगंबर दे नाल सच्चा प्यार करना चाहते जे, काबा दे रब दी कसम उठा के आना वा, अगर तू सारी जिंदगी दे अंदर एक मर्तबा भी किसी जुलूस के अंदर शिरकत ना करे, किसी जलसे के ऊपर ना जाए, अपनी गलियां के अंदर झंडियां ना लगाए, अपने घर के अंदर जनाब चरागा ना करे, लेकिन नमाज का एहतमाम तू कर लेगा, कयामत का दिन होएगा, प्यारे पैगंबर दा अल्लाह साथ अता फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद मेरे हुजूर की, पसंद मेरे हुजूर की। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम को जब नमाज का वक़्त होता तो नमाज को अव्वल वक़्त में अदा करना मेरे नबी को ये सबसे ज़्यादा पसंद था। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने इसको बेहतरीन अमल करार दिया। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने अल्लाह का महबूब अमल करार दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी के पसंदीदा अमल का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, वकाना युहिब्बु अन युसल्लिया हैसु अदरकतुहु सलाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को बड़ा महबूब रखते थे, बड़ा पसंद फरमाते थे कि जहां पर भी नमाज का वक्त हो जाए वहीं अदा कर ली जाए। जहां पर नमाज का वक्त हो वहीं अदा कर ली जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी हालत क्या है? घरों के घर नहीं, मोहल्ले बेनमाज। कोई वक्त था
صبح کی جب اذان ہوتی نا تو گھر سے صرف 2 آوازیں آیا کرتی تھی، یا دہی میں مدھانی ڈال کے لسی کو بلونے کی آواز، یا گھروں میں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز۔ ہائے ہائے، آج امت کی رات کا اختتام بھی گانوں پر، موسیقی پر، صبح کا آغاز بھی موسیقی پر۔ ساری رات یہ نوجوان کیبل پر بیٹھ کر، نیٹ پر بیٹھ کر، حیا سوز فلمیں، ڈرامے دیکھ کر، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ آوارہ باتیں کر کے ساری رات گزر جاتی ہے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے رحمت کے بانٹنے کا وقت، جب وقت آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس وقت یہ بندہ سو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازوں میں 2 نمازوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز۔ اللہ اکبر، میرے نبی کو یہ نمازیں بڑی ہی پسند تھیں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے نا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پر اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سے بڑا کوئی اس وقت مفتی نہیں ہوتا۔ لیکن صبح کی نماز سے بھی غافل اور عشاء کی نماز سے بھی غافل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے موٹا سا ایک اصول رکھا تھا کہ منافق کون ہے، ہم یہ بات جان لیتے تھے جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں، جو صبح کی نماز میں حاضر نہیں، ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر کی پسند۔ آئیے ذرا غور کیجئے عشاء کے حوالے سے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ پڑھنا بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ، اللہ اللہ، قربان جاؤں، جامع ترمذی کی یہ حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آقا فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ بات محسوس نہ ہو کہ یہ چیز میری امت کو مشقت میں ڈال دے گی، لَأَمَرْتُهُمْ أَن يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ، تو میں عشاء کی رات کو تہائی رات تک یا کم از کم آدھی رات تک مؤخر کرتا، اتنی لیٹ پڑھتا عشاء کی نماز کو۔ اللہ اکبر، رب کبریا کی قسم، بعض روایات میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام کب تشریف لائیں گے اور ہم نماز پڑھیں گے، مسجد کے اندر صفوں پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فجر کی نماز کے حوالے سے آئیے ذرا غور کیجیے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا منبع رشد و ہدیٰ پوری کائنات کے سردار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امی جی عائشہ فرماتی ہیں کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا لہما احب الی من الدنیا جميعا، یہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، فرض سے پہلے دو سنتیں جو تم پڑھتے ہو، اللہ اکبر، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی پسند تھی۔ آج میرے جمعۃ المبارک کا موضوع پسند میرے حضور کی، اور نبی کے ماننے والوں نبی کو پسند کرتے ہو، نبی کی کملی کو پسند کرتے ہو، نبی کے دین کو پسند کرتے ہو، نبی کی ذات کو پسند کرتے ہو، تو نبی کی بات کو بھی پسند فرماؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند۔ امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا یہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، فجر کی دو سنتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں، ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ اور ایک اور دوسری روایت یہ بھی مسلم شریف کی، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اور یہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، جو کچھ دنیا اور دنیا میں موجود ہے، ان سب سے زیادہ بہتر یہ دو سنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو یوں سمجھ لیجئے، یوں سمجھ لیجئے، دنیا کے ہیرے موتی جواہرات، دنیا کا خزانہ سارے کا سارا ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں یہ صبح کی دو رکعتیں